آئیڈیلزم یہ ہے کہ دوسری ریاستوں کے اچھے ارادوں پر انحصار کیا جا سکتا ہے. مثلاً یہ ریئلزم کا بالکل اپوزٹ ہے. ریئلزم میں یہ ہے نا کہ ہر ریاست کے اپنے مفادات ہیں. ریاست میں انسان رہتے ہیں، انسان ایگوئسٹیکل ہوتے ہیں، مثلاً وہ انا پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، طاقت کا حصول چاہتے ہیں. لیکن طاقت کا جب حصول چاہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی بات بولیں گے وہ اپنے مفاد میں بولیں گے اور وہ آپ کے مفاد کے مطابق نہیں ہوگی. لیکن آئیڈیلزم یہ کہتا ہے کہ بھئی دوسری ریاستوں پر آپ انحصار کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح بول رہے ہیں، ان کے نیک ارادوں پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. چین نے 1949 کے بعد اپنے ڈاکٹرین میں یا اپنے جو پیغام تھا اس پیغام میں یہ کہا کہ بھئی چین دوسرے ممالک میں مداخلت پہ یقین نہیں رکھتا، اور 1949 سے لے کر چین نے آج تک کسی ملک میں مداخلت نہیں کی. نہ چین کی فوجیں کبھی کسی ملک میں گئیں، نہ چین نے کبھی کسی ملک پر حملہ کیا. صرف نارتھ کوریا میں وہ گئے تھے، وہ بھی جب ان کو ڈر لگا تھا کہیں امریکہ ان پر حملہ نہ کر دے. ایک انڈیا کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی ہے، لیکن وہ آپس کی لڑائی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی اس بات پر، مثلا چین کی فوج صرف انڈیا اور یہ نارتھ کوریا کے علاوہ کہیں نہیں گئی. تو چین نے اپنے پڑوسی ملکوں پہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جیسے ویتنام ہے اور دوسرے ممالک ہیں، ان پر کبھی ان کو کبھی دھمکی نہیں دی اور یہ کہا جی ہم آپ کے آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. تو انہوں نے احترام کیا. اب یورپ میں جو 29 ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں، اتحاد کیا ہے، یہ بھی اس بات کا مظہر ہے نا کہ ریاستیں اگر ایک دوسرے پر بھروسہ کریں تو آپ ترقی کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو آئیڈیلزم یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ایک ریاست، فرض کرو کہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، تو ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے. یا اگر پاکستان انڈیا سے کہتا ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنے وسائل جو ہے وہ جنگوں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کو ایک دوسری ریاستوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. تو ہم ایسی کئی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں ریاستیں ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتی ہیں. مثلا امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، لیکن اس کے جو دو پڑوسی ملک ہیں ان کے پاس ملٹری کوئی طاقت نہیں ہے، میکسیکو اور کینیڈا، لیکن دونوں امریکہ کے ساتھ رہ رہے ہیں. اسی طرح یورپ میں جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی، یہ 4 بڑے ممالک ہیں. ان کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں ان کی آبادی بہت چھوٹی ہے، ان کے پاس ملٹری کوئی پاور نہیں ہے. لیکن جرمنی نے اگر ایک چھوٹے ملک کو، فرض کرو بلغاریہ کو یا رومانیہ کو جو بڑے چھوٹے ملک ہیں، یا اس نے مالٹا کو یا بیلجیم کو جو چھوٹے ملک ہیں، یہ کہا ہے کہ جی ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، تو جرمنی نے 60-70 سال میں حملہ نہیں کیا. اس سے ان ممالک میں اعتماد ہوا، اور آج یورپ کے 29 چھوٹے اور بڑے ممالک یورپی یونین کا حصہ ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں. اسی طرح آسیان ایک تنظیم ہے، ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹس، جس میں یہ ویتنام ہے، ملیزیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں. اس میں کچھ ممالک بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، تو انہوں نے ایک دوسرے پہ بھروسہ کیا. تو آئیڈیلزم یہ کہتا ہے کہ ریاستوں کے مفادات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ریاستیں اگر کوئی کامن یا مشترکہ مفادات پر کوئی بات کہتی ہیں تو ان پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس سے بین الاقوامی برادری میں جو ہے وہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے نیک ارادوں پہ بھروسہ کریں تو بین الاقوامی برادری کے تعلقات حل ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ویتنام نے اور امریکہ نے ماضی میں لڑائی لڑی، جس میں امریکہ کے 53,000 فوجی مارے گئے، ویتنام میں تو 30 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، لیکن وہ آج دوستیوں کی بات کر رہے ہیں. ایک دور میں آپ یہ مثال دے سکتے ہیں کہ برطانیہ اور فرانس نے بھی 93 سال جنگ لڑی، لیکن اب وہ دوست ہیں. ایک دور میں جرمنی اور فرانس بڑے دشمن رہے، لیکن اب وہ دوست ہیں. ایک دور میں امریکہ اور چین کی بھی دشمنی تھی، لیکن اب وہ اس طرح کی مخاصمت نہیں ہے دونوں ممالک میں. تو آئیڈیلزم بنیادی طور پہ یہ کہتا ہے کہ ممالک کے معاملات میں اگر کوئی پازیٹیو بات ہو رہی ہے، مثبت بات ہو رہی ہے، تو اس مثبت بات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور آئیڈیلزم یہ بھی کہتا ہے کہ ریاستوں کو جنگ و جدال
طاقت سے مسائل کا حل کرنا، ان پر بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے حوالے سے بات کرنا چاہیے۔ ریئلزم کیا کہتا ہے؟ ریئلزم کہتا ہے نہیں جی، ریاستوں میں انسان بستے ہیں، انسان جو ہے وہ لالچی ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، لڑاکو ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ریاستیں لڑاکا ہیں، اور ہر ریاست کا مفاد جو ہے وہ مختلف ہے، اس لیے ریاست میں لڑائی رہے گی، اور ریاستوں کو اگر اپنا تحفظ کرنا ہے تو انہیں زیادہ سے زیادہ پاور گین کرنا چاہیے۔ جو ریاستیں پاور گین کرتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، اور بین الاقوامی ریلیشن میں یا دنیا میں امن اسی وقت ہوتا ہے جب سب کے پاس پاور ہو، طاقت ہو۔ مثال کے طور پہ کسی ایک بندے کے پاس بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے، کسی ایک ملک کے پاس بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے، تو وہ دنگا فساد شروع کر دیتا ہے۔ جیسے فرانس میں نیپولین کے دور میں فرانس کے پاس بہت طاقت آئی تو اس نے پورے یورپ میں ادھم مچانا شروع کر دیا، یورپ کے مختلف ممالک پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، برطانیہ کو دھمکی دی اور برطانیہ کا بلاکیٹ کیا، اور دوسرے ممالک پہ قبضہ کیا، اسپین پہ کیا، جرمنی کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے معاملات کیے۔ اسی طرح جرمنی میں جب ہٹلر کے پاس طاقت آئی تو اس نے پوری دنیا پر قبضہ کیا اور مختلف ممالک پر وہ کیا۔ 1903 کے بعد جاپان کے پاس جب ہلکے ہلکے طاقت آئی تو اس نے بھی چائنا کے علاقوں پہ قبضہ کیا اور مختلف ممالک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ تو ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والے کے پاس اگر 200 ٹینک ہیں اور آپ کے پاس 5 ٹینک ہیں تو آپ ہاریں گے۔ ریالٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 200 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس بھی 200 ٹینک ہونا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو کھا جائے گا۔ اور وہ میکیاویلی کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک ریاست طاقتور ہے، ریاست اے طاقتور ہے، ریاست اے کے پاس 100% پاور ہے، بی کے پاس 40% پاور ہے، سی کے پاس 60% پاور ہے، تو سی اور بی کو مل کر ریاست اے کا مقابلہ کرنا چاہیے، ورنہ ریاست اے کیا کرے گی؟ پہلے بی کو کھائے گی پھر سی کو کھائے گی۔ تو پورا انٹرنیشنل ریلیشن ان کے خیال میں پاور کے گرد گھومتا ہے، اور ریئلسٹ ہی یہ بیلنس آف پاور کی تھیوری لے کر آئے تھے کہ اگر آپ کو دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو آپ طاقت حاصل کریں۔ اگر ساری ریاستوں کے پاس برابر کی طاقت ہوگی تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر ایک ریاست یا ایک ملک کے پاس زیادہ طاقت ہوگی اور بہت ساروں کے پاس کم طاقت ہوگی، جو طاقتور ملک ہوگا وہ چھوٹے ممالک کو کھا جائے گا، جس طرح ہٹلر نے مختلف ممالک پہ قبضہ کیا، جس طرح فرانس نے مختلف ممالک پہ قبضہ کیا، اور بین الاقوامی تعلقات پہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح برطانیہ نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ قبضہ کیا، پورچگال نے کیا، اسپین نے کیا، رشیا نے کیا۔ کیوں کیا؟ ان کے پاس طاقت تھی۔ جاپان نے کیا۔ تو بیسیکلی یہ جو ریئلسٹ تھیوری ہے یہ یورپ میں جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اس کے پیش نظر کی گئی، کہ انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ جی پہلے نیپولین کے پاس بہت زیادہ طاقت آئی فرانس میں، تو یورپ کے دوسرے ملک کمزور تھے تو اس نے کمزور ممالک پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جو ہے وہ جرمنی کے پاس طاقت آئی تو جرمنی نے پھر کمزور ممالک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر بین الاقوامی تعلقات میں آپ کو امن چاہیے تو پھر آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، اور طاقت کے بل بوتے پر جو ہے وہ پھر لڑائی نہیں ہوگی۔